بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال علیہ الصلاۃ والسلام الطہور شطر الایمان۔ عزیزان ملت، جمعوں پر اکثر و بیشتر علماء حضرات یا ائمہ حضرات کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس ہفتہ واری ان 2 ایاموں میں مغرب کے بعد میں ہم نے جس عنوان کو چنا ہے وہ ایک ایسا عنوان ہے جس میں ہمارے روزمرہ کے ایسے مسائل کا ذکر ہوگا اور ترتیب وار اور تفصیل ان کی بیان ہوگی، مسائل ان کی جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آج کے اس دن کا جو ہم نے مسئلہ رکھا ہوا ہے وضو کے مسائل کا آج بیان کیا جائے گا تفصیلی۔ بہرحال اب یہ کتنے ایام تک چلے گا، لیکن ہمارا جو معمول رہے گا وہ صرف ہفتے میں 2 دن سنیچروار اور اتوار کو بعد نماز مغرب 12 منٹ تک رہے گا۔ وضو کے مسائل میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے غسل سے پہلے وضو کرنے کی تفصیل۔ ہم سب غسل کرتے ہیں، اب غسل سے پہلے ہم جو وضو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا کچھ لوگ وضو کرنا بھول جاتے ہیں یا بعد میں وضو کرتے ہیں، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اب یہاں غسل کی بات آ گئی۔ غسل میں فرائض کتنے ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں۔ جب حالت جنابت میں یا ہم بستری کرنے کے بعد یا احتلام ہونے کے بعد یا جن وجوہاتوں پر غسل واجب ہوتا ہے، اس کے بعد اگر یہ 3 فرائض ادا نہ کیے جائے غسل میں تو غسل نہیں ہوگا، بلکہ وہ حالت میں ناپاکی کی حالت میں ہوگا۔ اب غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض کلی کرنا، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض ہے تمام بدن پر پانی بہانا، ایک جگہ بھی ایک بال کے برابر بھی خشک جگہ نہ رہے۔ اور پھر غسل میں سنتیں کتنی ہیں؟ غسل میں سنتیں 5 ہیں۔ 5 سنت ہے غسل میں۔ سب سے پہلے جو غسل کی سنت ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا ہے۔ یم گوڑ چیسن کیا ون چمن گل امن تا ات چھلن چھ سنت۔ اور پھر اس کے بعد استنجا کرنا، اور بدن پر جس جگہ پر نجاست لگی ہو اسے صاف کرنا، منی لگی ہو یا کوئی دوسری ناپاکی لگی ہو تو اسے پاک و صاف کرنا، یہ سنت ہے غسل سے پہلے۔ اور تیسری سنت کیا ہے غسل میں؟ ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ بہت سا چیز ناپاکی دور کرنے کی نیت کر پاکی حاصل کرنے کی میں نیت کر رہا ہوں۔ اور چوتھی پہلے وضو کرنا، یہ سنت ہے۔ جب بھی آپ غسل کر رہے ہو تو پہلے مجھے تفصیل سے آپ ہر ایک بات تفصیل سے بیان کی جائے گی۔ پہلے وضو کر لینا، اور اس کے بعد 5 سنتیں، تمام بدن پر 3 بار پانی پانا۔ یہ آ گئے غسل کے فرائض اور سنتیں۔ اب ہمارے پاس جو مسئلہ اٹھا ہے غسل سے پہلے وضو کرنے کی تفصیل کیا ہے، اس میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی غسل کر لے تو وضو تو ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ تمام بدن پر پانی بہہ گیا۔ اور اس کے بعد سوال کرنے والا لکھتا ہے کہ اس لیے غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، جب غسل کر لیا تو وضو کی ضرورت نہیں رہتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے اس غسل سے، کیونکہ اس میں وضو آ گیا۔ بلکہ جب تک اس غسل سے کم از کم 2 رکعت نہ نماز پڑھ لی جائے دوبارہ وضو کرنا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ جب تک جو آپ غسل کر رہے ہیں اور جو وضو اس غسل میں آ گیا، اب اس غسل کے بعد نماز اگر آپ نے 2 رکعت نہ پڑھ لی، اگر نہ پڑھی تو دوسرا وضو بنا لیا تو وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وہ آگے آپ تفصیل بات آئی، ہر ایک بات کا نچوڑ آ جائے گا۔ اس میں سوال کرنے والا ایک اور سوال کرتا ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وضو میں 1 مرتبہ 4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب دیکھیے جب اگر ہم نے نہا لیا تو مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے وضو میں۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں، اور مسح کرنا ہم نے تو غسل کے دوران مسح نہیں کیا، مسح کو اس غسل دوران آپ کری۔ اور اس کے بعد اب اگر ایک شخص پر غسل کرنا فرض ہے، حالت جنابت میں ہو کوئی تو اس کے اوپر اگر غسل فرض ہے تو اس کے بعد غسل کرنا اگر ایک شخص پر فرض ہے تب تو وہ وضو بھی کرے گا، وہ ظاہر وضو بھی کر لے گا۔ لیکن ایک شخص پاکی کی حالت میں غسل کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کہاں کوئی شخص اس لیے غسل کرتا ہے کہ وہ پاک ہے، خالی نہانے کے لیے غسل کر رہا ہے کہ گرمی ہے یا کوئی دوسری حاجت پڑ گئی جس کی وجہ سے وہ غسل کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ وضو نہیں کرے گا، سما کر وہ وضو نہیں کرے گا۔ پھر 4 سر کا مسح کہاں چلا گیا؟ اب اس نے سیدھے پانی ڈال لیا، نہ تو وضو کیا اس نے پہلے، نہ بعد میں کیا، اور نہ مسح کیا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اور وہ کس طرح صرف غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جبکہ ایک حدیث پیش خدمت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے وضو کرتے تھے اور اسی پر اکتفا کرتے تھے۔ مندرجہ بالا حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے کے وضو پر اکتفا فرماتے تھے، یعنی وضو ضرور فرماتے تھے۔ لہذا مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں تحریر فرمائیں کہ بغیر وضو کے غسل سے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، کہ بغیر وضو کے
غسل سے خالصتاً نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، جبکہ سر کا مسح وضو میں فرض ہے، ہم نے سر کا مسح بھی نہیں کیا۔ اب جواب لکھنے والے جواب لکھتے ہیں اس کا۔ وضو نام کس چیز کا ہے؟ 3 اعضاء کے دھونے کا، اتھ، بت، پیر، ان کو دھونے کا نام ہے وضو۔ اس کے بعد فرمایا کہ سر کا مسح کرنا۔ سر کے مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سر کا مسح دھونا مت ہوتا ہے، ہاتھوں کو تر کر کے اس کے اوپر، سر کے اوپر پھیرنا۔ اور جب آدمی نے غسل کر لیا تو اس کے ضمن میں وضو بھی ہو گیا، یلتقا سران کرنچو، تو اس کے ضمن میں اب وضو بھی ہو گیا، کیونکہ تمام بدن پر پانی بہہ گیا۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا سنت ہے، جو ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ سنت کیا طریقہ ہے۔ اب بسا اوقات کوئی سنت کے طریقے پر کبھی کبھار بھول جاتا ہے، عمل نہیں کر پاتا ہے، اس کے ذہن میں سوال آئے گا یہ کہ بھائی کیا کروں، اب میں کیا کروں؟ جیسا کہ آپ نے حدیث شریف میں نقل کی ہے، لیکن اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تب بھی غسل ہو جائے گا۔ اگر وضو مشد کو کیس کروں، غسل نہیں کیا لیکن تب بھی اس کے باوجود وضو ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، اور غسل کے ضمن میں وضو بھی ہو جائے گا۔ مسح کے معنی ہے تر ہاتھ سر پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ جب سر پر پانی پڑ گیا تو یہ مسح سے بھی بہتر بات ہو گئی۔ بہرحال عوام کا یہ طرز عمل کہ وہ غسل کے بعد پھر وضو کرتے ہیں، غسل جب کیا جائے اس کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے غسل کر لیا تو یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس غسل سے کم از کم وہ نماز ضرور پڑھنی ہے جو نماز پڑھنی ہے یا عبادت کرنی ہے جس کے لیے وضو کرنا شرط ہو، تب تک وضو نہیں بنانا ہے۔ یہ بات اب اس کے بعد نہانے کے بعد وضو غیر ضروری ہے۔ سوال، نہانے کے بعد بعض آدمیوں سے سنا ہے کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں کہ آیا نہانے کے بعد وضو کے نہ کرنے کا طریقہ درست ہے یا نہیں؟ جواب، نہانے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، بعد میں وضو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غسل کرنے سے وضو ہو جائے گا۔ سوال، غسل کر لیا لیکن باقاعدہ وضو نہیں کیا، ہر بات کو مینشن کیا جائے گا اور ہر مسئلے کو اٹھایا جائے گا، لیکن باقاعدہ وضو نہیں کیا تو کیا باقاعدہ وضو کرنا ضروری ہے؟ کیا اچھی طرح غسل کرنے کے بعد وضو نہ کیا جائے تو نماز اس غسل سے پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب، جائز ہے، اس غسل سے نماز پڑھنا جائز ہے جس میں وضو نہ کیا گیا ہو باقاعدہ۔ غسل کے دوران وضو کر لیا تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں رہتی۔ سوال، غسل کے وقت جو وضو کیا جاتا ہے، اب وضو بھی کر لیتا کوئی غسل کے وقت، غسل سے پہلے، کیا اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا پڑے گا؟ کیونکہ غسل کے دوران کوئی شخص وضو کر لیتا ہے، اب وہ جب باہر آ گیا، مسجد کے لیے آ گیا، کیا اس شخص کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ وہ سوچے گا کہ میں وضو کر لوں یا نہیں کر لوں، یہ سوال ہے۔ جواب، اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف غسل کر لیا تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ خالی غسل کر لیا، صرف نہا لیا تو کیا اس نہانے سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ غسل کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کے لیے وضو نہ کرے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ جواب، غسل کے اندر وضو بھی داخل ہے، غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو بنانا فرض ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کے بعد وضو کرنا، اب بسا اوقات کوئی کچھ افراد جو جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہوتا ہے، اس میں حالت جنابت کی ضرورت نہیں تھی، غسل کرنا سنت ہوتا ہے، تو جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب، نہیں، غسل کے بعد جب تک وضو نہ ٹوٹے تو دوبارہ وضو کرنا جائز نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ وضو میں نیت شرط نہیں، اب جو ہم وضو بناتے ہیں نا اس میں نیت شرط نہیں، نیت فرض نہیں ہے وضو کے لیے۔ سوال کیا ہے؟ وضو کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، سوال کرنے والا سوال اس کتاب میں پڑھمت کیا پڑھمت کہ منہ ہاتھ دھونے میں وہی کام کیا جاتا ہے جو وضو میں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے خالی ہاتھ دھو لیا، چہرہ دھو لیا، پورا پیر دھو لیے، سر کا مسح بھی ہو گیا، نیت نہیں کیا آپ نے تو ظاہراً وضو ہو گیا۔ سوال کرنے والا لکھتا ہے کہ وہی کام کیا جاتے ہیں، اگر وضو کی نیت نہیں کی گئی تو وضو نہیں ہوگا، بلکہ صرف منہ ہاتھ دھونا ہوا۔ اس کے علاوہ وضو میں جو فرائض ہیں وہی اگر چھوٹ گئے تو پھر وضو کیسے ہو گیا؟ وضو میں جو فرائض ہے اگر وہی چھوٹ گئے تو وضو کیسے ہو گیا؟ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ نیت کرنا وضو میں فرض نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیت کرنا وضو میں فرض نہیں ہے۔ اگر منہ ہاتھ پاؤں دھو لیے جائیں اور سر کا مسح بھی کر لیا جائے کہ یہی 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں تو وضو ہو جاتا ہے۔ اگر نیت نہ بھی کر لے تو یہ 4 چیزیں کر لے تو وضو اس حالت میں بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ وضو کا ثواب تب ملے گا جب وضو کی نیت کرے گا۔ وضو کرنا جو ہے اس کے ذمہ سے تو ثابت ہو جائے گا وہ، لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ آپ یہ بات بھی ذہن نشی کر لیا کیجئے کہ جو بھی کام اگر ہم وضو بنا رہے ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں، اگر ہم جان بوجھ کے سنتوں کو ترک کر دیں تو وہ مکروہ ہے، کیونکہ سنت کے خلاف وضو بنانا یا سنت کے خلاف نماز پڑھنا وہ مکروہ ہے جان بوجھ کے۔ چھوٹ جائے بولے سے تو اس میں کوئی حرج مضائقہ نہیں ہے۔ بغیر وضو کیے محض نیت سے وضو نہیں ہوتا۔ اب کبھی کبھار کہیں کے ذہنوں میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بغیر وضو کے محض نیت سے وضو نہیں ہوتا۔ اکثر مقامات پر مساجد میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے،
یا پانی کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہے، وہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو میں نے سنا ہے کہ اگر کہیں پانی دستیاب نہ ہو تو وضو کی نیت کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے کسی عالم سے کہ وضو ہو جاتا اگر خالی نیت کر لیں ہم، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر وضو ہو سکتا ہے تو اس کی نیت بھی ایسے ہی کرنی ہوتی ہے جیسے ہم پانی کے ساتھ وضو کرتے وقت کرتے ہیں۔ سوال کیا کیا؟ اگر ہم خالی نیت کریں وضو نہ کریں کیا وضو ہوگا اس سے؟ جواب، محض وضو کی نیت کرنے سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے غلط سنا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی جگہ وضو کے لیے پانی دستیاب نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کیا جائے۔ پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت کیا ہے؟ 1 میل دور ہونا چاہیے پانی، نمبر 1۔ نمبر 2، یا پانی پر کوئی موذی جانور ہونا چاہیے وہاں پر جس سے جان کا خطرہ لاحق ہو، وہاں تک نہ آدمی پہنچ سکے، تو اس حالت میں تیمم کرنا چاہیے۔ تیمم بھی کرنا، خالی نیت کرنے سے چھٹکارا نہیں ہوگا، تیمم کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر پانی کی وجہ سے جسم کا کوئی بیمار ہو، اس کی وجہ سے نقصان ہو، تو وہ اس حالت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی اکثر صورتحال ہے، یہ جو پانی کا نہ ملنا یا موذی جانور ہونا یا جان کا خطرہ لگے، جنگلوں میں ہوتا ہے، شہروں میں یہ چیز نہیں چلے گی، کیونکہ شہر میں جگہ جگہ پر پانی دستیاب رہتا ہے۔ اعضائے وضو کا 3 بار دھونا کامل سنت ہے۔ باڈی پارٹس ان کا 3 بار دھونا کیا ہے؟ کامل سنت ہے۔ ہمارے اسلامیات کے استاد نے بتایا ہے کہ وضو کرتے وقت ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ دھونا وغیرہ، جو کہ 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، 2 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اگر کوئی 2 دفعہ ہی دھو لے کیا یہ درست ہے؟ 3 دفعہ تو دھونا سنت ہے، کسی نے 2 پر ہی اتفاق کر لیا، 2 پر ہی ختم کر لیا۔ جواب، کامل سنت 3 بار دھونا ہے۔ وضو 2 بار دھونے بلکہ 1 ہی بار دھونے سے بھی وضو ہو جائے گا، لیکن جب تک پورا یقین ہو کہ میں نے 1 بار دھو لیا اور 1 بار دھونے سے میرا جو جگہ ہے وضو کا باڈی پارٹس وہ خشک نہیں رہا، وہ تر ہو چکا ہے، تو 1 بار دھونا بھی جائز ہے اور 2 بار بھی دھونا جائز ہے۔ وضو میں ہر عضو کو 3 بار سے زیادہ دھونا۔ اب یہ بات بھی آ گئی کہ ہم 3 بار بسا ہوگا کبھی کبھار لگے رہتے ہیں، چھکا سمجھ تلن اس نڑن تی اتن تی بتن تی یور کھورن تی۔ سوال، وضو کرتے وقت ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے، اگر کوئی عضو دھوتے وقت 3 سے زیادہ مرتبہ دھو لیا جائے تو کیا وضو میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ جواب، 1 عضو کو 3 بار سے زیادہ دھونا مکروہ ہے اور پانی کا اسراف ہے۔ یہ اسلامی شریعت سکھاتی ہے کیا کہ پانی کا استعمال بھی کس طریقے سے کرنا ہے۔ وضو کیا جا رہا ہے، ہمیں 3 بار دھونا ہے اور 3 بار دھونے میں مکمل کر لینا ہے اور اس سے زیادہ نہیں دھونا ہے، کیونکہ ایک تو پانی کا اسراف بھی ہو رہا ہے اور سنت کے خلاف بھی وضو ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کل یا اگلے جو ہفتے میں سنیچر والوں مغرب کے بعد انشاءاللہ پروگرام رکھا جائے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔